اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ مال اور اولاد کیا ہے؟ زندگی کی زینت ہے، یہ زندگی کی زینت ہے، موت کی زینت نہیں ہے، زندگی کے بعد کی زینت نہیں ہے، یہ زندگی کی زینت ہے۔ انسان جب تک زندہ رہے گا، اگر اس کے پاس میں اولاد ہے اور مال ہے تو اس کی خوبصورتی باقی رہے گی، لیکن جب مر جائے گا تو یہ مال اور اولاد کی خوبصورتی باقی نہیں رہے گی۔ اللہ اکبر! اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی اہم بات کہی یہاں پر۔ اس کے بعد ایک اور باریکی ہے کہ زینت کسی کی بھی ہو وہ زیادہ دن تک باقی نہیں رہتی ہے۔ میں بتا چکا ہوں کہ مال کے اندر میں میلان ہوتا ہے، تو زندگی کی جو زینت ہے وہ زیادہ دن تک باقی نہیں رہنے والی۔ اگر بہار کا موسم بھی آئے گا تو زیادہ دنوں تک نہیں رہے گا، پھر اس کے بعد خزاں آنا ہی آنا ہے، پتجھڑ آنا ہی آنا ہے۔ جوانی ہے بڑے تم تڑاکے کے ساتھ آئے گی اور دیکھنے میں بڑا اچھا لگے گا، لیکن یہ کہ وہ جوانی زیادہ دن تک ٹھہرنے والی نہیں ہے۔ کسی عورت کے اوپر میں، کسی مرد کے اوپر میں جو خوبصورتی ہے وہ خوبصورتی ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے اگر اس کا تعلق زینت سے ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ زینت الحیات الدنیا ہے، تو اس کی پائیداری کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ پائیدار رہنے والی نہیں ہے، زیادہ دنوں تک نہیں رہنے والی۔ اب سورہ الانفال کی آیت پر غور کرتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا انما اموالکم و اولادکم، تمہارا مال اور تمہاری اولاد کیا کہا؟ فتنہ ہے۔ اب جو یہ فتنہ ہے، یہ مال اور اولاد کی حقیقت بیان کیا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہمیں ذرا سا فتنے پر توجہ دینی ہوگی اور فتنہ کو سمجھنا ہوگا۔ فتنے کو میں اپنی آسان جو زبان ہے اس میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ امتحان کا پرچہ ہے۔ فتنہ کا مطلب ہے امتحان کا پرچہ۔ اب جس انسان کو امتحان دینا ہوتا ہے وہ اس کے لیے بڑی تیاریاں کرتا ہے، پھر اس کے بعد جب وہ امتحان ہال میں جاتا ہے تو اس کے پاس میں جب اس کا پرچہ آتا ہے تو اس پرچے کو بڑے اہتمام سے وہ کھولتا ہے، پھر اس کے بعد اس پرچے کے مشکل سوالات کو وہ پہلے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر وہ اس کی ترتیب بدل گئی تو وہ آسان سوال کو سب سے پہلے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ جہاں سے اس کی طبیعت چاہی درمیان سے ایک سوال اٹھایا اور اس نے سوال کو حل کر دیا۔ لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اگر اس کے سامنے میں آسان سوال آ جائے تو ہال میں کودنے لگے، وہ مٹھائیاں بانٹنے لگے، کپڑے اتار لے، ننگے ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اگر سوال سارا کا سارا مشکل ہے تو وہاں وہ رونے لگے، ماتم کرنے لگے، چیخنے لگے، چلانے لگے۔ سوال آسان ہو یا مشکل، بڑی سنجیدگی کے ساتھ سارے سوالات کو وہ پڑھتا ہے، اور اس کے سامنے میں جو سوال حل کرنے کے لائق ہے وہ سوال وہ حل کرتا ہے، اور حل کرنے کے بعد اس کے ساری جتنی بھی مندرجات ہوتے ہیں وہ سارے مندرجات کو اس میں وہ داخل کرتا ہے، نام، رول نمبر، تاریخ، یہ ساری چیزیں لکھنے کے بعد پورے وقت کا استعمال کرتا ہے۔ پورے وقت کا استعمال کرنے کے بعد، اپنی کاپی لکھنے کے بعد، امتحان کا پرچہ لکھنے کے بعد وہ وہاں جمع کرتا ہے اپنی کاپی کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے باہر نکل جاتا ہے۔